بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا گیا تھا۔ تمام اضلاع میں عدالتیں قائم کی گئی تھیں۔ ان عدالتوں میں قاضیوں کا تقرر کیا گیا اور ساتھ ہی عدالتی اصول و آئین پر ایک فرمان لکھا جس میں صیغہ عدالت کے تمام اصولوں کے احکامات درج تھے، اور یہ فرمان ابو موسیٰ اشعری جو کوفہ کے گورنر تھے کے نام تھا۔ قاضی کو عدالتانہ حیثیت سے تمام لوگوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کرنا چاہیے، اور ثبوت کی ذمہ داری مدعی پر ہوتی ہے۔ مدعی اگر کسی قسم کا ثبوت یا شہادت نہیں رکھتا تو اس سے قسم لی جائے اور فریقین صلح کر سکتے ہیں، لیکن خلاف قانون امر کی حد تک صلح نہیں کر سکتے، اور مقدمے کے فیصلہ کرنے کے بعد نظر ثانی کا اختیار قاضی کو حاصل ہوگا، اور مقدمہ معینہ تاریخ پر پیش ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان کی شہادت لی جا سکتی ہے۔ اسلام کا اصلی قانون قرآن مجید مسلمانوں کے درمیان موجود تھا، اس لیے ان احکامات کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضیوں کو ہدایت دی کہ تمام فیصلے قرآن کی روشنی میں کیے جائیں۔ اگر کسی مسئلے کا حل قرآن میں نہ ملے تو حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے، اور اگر حدیث میں بھی نہ ملے تو اس صورت میں اس امر کا حل اجماع میں تلاش کیا جائے۔ ضلع کا حاکم صوبے کے حاکم کا ماتحت ہوتا تھا، اس کی تقرری کا اختیار بھی حاکم صوبہ کو حاصل تھا، لیکن احتیاط کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود لوگوں کو منتخب کر کے بھیجتے تھے۔ ان کو رشوت لینے سے محفوظ رکھنے کے لیے بڑی بڑی تنخواہیں مقرر تھیں۔ ان کی نظر انتخاب ہمیشہ مالی لحاظ سے خوشحالی اور دیانت دار آدمی پر پڑتی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں ایسا شخص رشوت کی طرف مائل نہیں ہو سکتا تھا۔ عدالتی نظام کا ایک اہم اصول مساوات ہے۔ اس اصول کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت اہم سمجھتے تھے، اور اس لیے ہمیشہ خیال رکھتے تھے کہ دیوان عدالت میں امیر و غریب، ادنا و اعلیٰ کا فرق نہ ہونے پائے، فیصلہ انصاف کی روح سے کیا جائے اور کسی کا اس میں لحاظ نہ کیا جائے۔ مساوات کو قائم رکھنے کے لیے آپ نہایت سختی سے کام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میں کچھ اختلافات ہوئے۔ ابی بن کعب نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں مقدمہ دائر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدعی کی حیثیت سے حاضر ہوئے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ کی تعظیم کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ عدالت میں مساوات کے لیے یہ ظلم ہے۔ اس کے بعد یہ مقدمہ پیش ہوا۔ عبداللہ بن ابی کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، خلیفہ کو دعوے سے انکار تھا۔ ابن ابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قسم لینی چاہی، لیکن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلیفہ ہونے کا خیال کر کے ان سے قسم نہ لینے پر زور دیا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے رنج پہنچا، اور آپ نے فرمایا کہ عدالت کا اہم اصول مساوات ہے، لیکن تم اس پر پورا نہیں اترے۔ جب تک تمہارے نزدیک عام و خاص کا فرق نہ مٹے گا تم اس منصب کے اہل نہیں ہو سکتے۔ عدالتی نظام کے تمام اصول و آئین مرتب تھے۔ قاضیوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں انصاف کا بول بالا ہوا۔ عدالت کے لیے عمارتوں کا کوئی خاص وجود نہ تھا، بلکہ مسجدوں کو ہی عدالت کا درجہ حاصل تھا۔ تمام فیصلے مسجدوں میں ہی ہوتے تھے۔ لوگوں کو مفت قانونی مشورے دینے کے لیے افتاء کا شعبہ قائم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے منظم کیا اور بعض لوگ اس کام پر مامور کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں امن و امان کی نگرانی کے لیے پولیس کا محکمہ قائم کیا گیا، جس کا کام اپنے علاقے میں امن و امان کی نگرانی کرنا تھا۔ اس کے علاوہ پولیس افسر کو احتساب کے متعلق جو کام انجام دینے پڑتے تھے وہ یہ ہیں: کوئی شخص ناپ تول میں فرق نہ کرے، جانوروں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے،
شراب اعلانیہ نہ بکنے پائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرائم پیشہ افراد کو سزائیں دینے کے لیے جیل خانے بنوائے جو عرب میں پہلی بار بنائے گئے۔ مکہ معظمہ میں سفیان بن امیہ کا مکان 4000 درہم میں خریدا اور اس کو جیل خانہ بنایا۔ اس کے علاوہ دوسرے ضلعوں میں بھی جیل خانے بنوائے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اسلامی حکومت میں فوج کا کوئی باقاعدہ محکمہ نہ تھا، کیونکہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا اور ضرورت کے تحت ہر شخص کو جہاد میں شریک ہونے کی دعوت دی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 ہجری میں فوج کا محکمہ منظم کیا اور اس کے مقصد کے لیے ایک دفتر یعنی دیوان قائم کیا، جس میں تمام لوگوں کے نام رجسٹر میں درج کرائے۔ تمام مسلمانوں کو فوجی خدمات کے لیے وقف کر دیا۔ فوجی دینی خدمات کی بنا پر فوجیوں کے درجہ بدرجہ وظائف مقرر کیے۔ مال غنیمت کے 5 میں سے 4 حصے اس میں تقسیم کیے جاتے تھے۔ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام کی تنخواہ یا وظائف سب سے زیادہ تھے، جو 5000 درہم بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ احد میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام کا درجہ تھا اور ان کی تنخواہیں 4000 درہم مقرر ہوئی۔ پھر فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرنے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فتح مکہ میں ایمان لانے والوں کی تنخواہیں ان کے بعد مقرر ہوئیں۔ اسی طرح تمام فوجیوں کی تنخواہیں مقرر تھی۔ عام سپاہیوں کی تنخواہ کم از کم 200 درہم سالانہ تھی۔ فوج کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا۔ باقاعدہ فوج وہ جو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتی تھی، رضاکار وہ فوج جو ضرورت کے وقت طلب کی جاتی تھی۔ مال غنیمت کا 5 میں سے 4 حصہ ان کو ملتا تھا۔ فوج کے رہنے کے لیے کوفہ بصرہ میں چھاؤنیاں قائم کی گئی۔ چھاؤنیوں کے انتخاب میں آب و ہوا کو خاص طور پر مد نظر رکھا جاتا تھا۔ سرحدی اور ساحلی مقامات میں فوجی چھاؤنیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ شام کے ساحل کے تمام قلعوں کی نئے سرے سے مرمت کر کے ان میں فوجیں رکھی گئی۔ ہر سال 3000 نئے فوجی فتوحات کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ فوج میں عربوں کے علاوہ عجمی، رومی اور دیگر غیر عرب بھی شامل تھے، لیکن زیادہ تعداد عرب فوج کی تھی۔ فوج کی تمام ضروریات زندگی حکومت فراہم کرتی تھی، مثلا تنخواہوں کے علاوہ خوراک، کپڑے وغیرہ، حتیٰ کہ جن لوگوں کے نام درج تھے ان کی بیوی بچوں کے لیے بھی تنخواہیں مقرر کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یعنی رسد کے لیے اہرا کے نام سے ایک محکمہ قائم کیا، جس کے ذریعے سے سپاہیوں کو کھانا اور وردی تقسیم کی جاتی تھی۔ فوجوں کو مختلف اوقات میں رخصت بھی ملتی تھی۔ جنگ میں جانے سے قبل آرام کے لیے بھی دن مقرر تھے۔ موسم کے اعتبار سے فوج کو جنگ کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ گرم ممالک کی جانب سردیوں میں اور سرد ممالک کی جانب گرمیوں میں بھیجا جاتا تھا۔ اس عمل کی باقاعدہ تکمیل امیر معاویہ کے دور میں ہوئی۔ موسم کے اعتبار سے فوج علیحدہ علیحدہ تھی، لیکن ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ فوج کی بیرکیں بنی ہوئی تھیں اور گھوڑوں کے لیے بڑے بڑے استبل تھے، جن میں ہر وقت گھوڑے بما ساز و سامان کے تیار رہتے تھے۔ گھوڑوں کو داغ کر ان پر جیش فی سبیل اللہ لکھا جاتا تھا۔ عمدہ نسل کے گھوڑوں پر بہت توجہ دی گئی اور ان کی تعداد بڑھائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ جگہ چراگاہیں تیار کرائی، جہاں گھوڑوں کو باقاعدہ تربیت دی جاتی تھی۔ جنگی لشکر کی روانگی کے لیے کچھ دیگر لوگوں کا جانا بھی ضروری تھا، جن میں طبیب، جراح، مترجم، افسر خزانہ، قاضی و کاتب شامل تھے۔ گویا یہ فوج کے لازمی جز تھے جو فوج کے ساتھ جانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر سپاہی کو ہدایت تھی کہ جاتے ہوئے جنگ کی تمام ضروری اشیاء کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے، مثلاً سوئی، دھاگا اور کینچی وغیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک دیوان عطا کے نام سے قائم کیا۔ اس کے ذریعے سے ضرورت مند اور حاجت مند لوگوں کی جائز ضروریات پوری کی جاتی تھی۔ جہاد میں حصہ لینے والوں کو اس کے ذریعے سہولیات حاصل ہوتی تھی۔ اس دیوان کا ایک مقصد یہ تھا کہ سابقہ اسلامی جنگوں میں جن مسلمانوں نے حصہ لیا ہے
اب بڑھاپے میں ان کو وظیفہ ملتا رہے تاکہ ان کی زندگی آرام سے گزرے۔ اس دیوان کا نظم و نسق چلانے کے لیے بھی انہی لوگوں کو مقرر کیا جنہوں نے اسلامی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اور میرے گھر والوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔